وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے، تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو، میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں، تم جلدی ہی کھلاڑی بننے والے ہوں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جلدی ہی، یعنی ہر سینٹنس میں جلدی ہی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سون ٹو بی۔ سون ٹو بی مین جلدی ہی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب، جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے، پلس سون ٹو بی پلس ادر ورڈ۔ وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے، ہی از سون ٹو بی اے ڈاکٹر۔ بالکل ہم نے اس اسٹرکچر کو فالو کیا، ہی از سون ٹو بی اے ڈاکٹر۔ نیکسٹ ایگزامپل، تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو، یو آر سون ٹو بی اے ٹیچر۔ یو آر سون ٹو بی اے ٹیچر۔ میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں، آئی ایم سون ٹو بی این انجینئر۔ آئی ایم سون ٹو بی این انجینئر۔ تم جلدی ہی کھلاڑی بننے والے ہو، یو آر سون ٹو بی اے پلیئر۔ کس لیے آپ وہاں گئے؟ کس لیے میں تمہیں پیسے دوں؟ کس لیے میں آپ کی مدد کروں؟ کس لیے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس لیے، یعنی ہر سینٹنس میں کس لیے کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار وٹ۔ فار وٹ مین کس لیے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ فار وٹ پلس سینٹنس، کس لیے آپ وہاں گئے؟ فار وٹ ڈیڈ یو گو دیئر؟ فار وٹ ڈیڈ یو گو دیئر؟ بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، کس لیے میں تمہیں پیسے دوں؟ فار وٹ شوڈ آئی گیو یو منی؟ فار وٹ شوڈ آئی گیو یو منی؟ کس لیے میں آپ کی مدد کروں؟ فار وٹ شوڈ آئی ہیلپ یو؟ فار وٹ شوڈ آئی ہیلپ یو؟ کس لیے تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ فار وٹ آر یو ویسٹنگ یور ٹائم؟ تم دن بھر کھیلتے رہتے ہو، وہ دن بھر مصروف ہوگا، میں دن بھر کام کرتا ہوں، ہم دن بھر کھائیں گے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں دن بھر، یعنی ہر سینٹنس میں دن بھر کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all day long۔ all day long مین دن بھر۔ آئیے کمپلیٹ فارمولا دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سینٹنس پلس all day long، تم دن بھر کھیلتے رہتے ہو، یو کیپ پلینگ all day long۔ یو کیپ پلینگ all day long، بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، وہ دن بھر مصروف ہوگا، ہی ول بی بزی all day long۔ ہی ول بی بزی all day long، میں دن بھر کام کرتا ہوں، آئی ورک all day long۔ آئی ورک all day long، ہم دن بھر کھائیں گے، وی ول ایٹ all day long۔ تمہارے بنا من نہیں لگتا، اس کے بنا میرا من نہیں لگتا، فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا، دوستوں کے بنا میرا من نہیں لگتا۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ یا ڈیڈنٹ۔ ڈونٹ یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ڈزنٹ یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ڈیڈنٹ یہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے۔ پلس فیل لائک وداؤٹ پلس ادر ورڈ۔ تمہارے بنا من نہیں لگتا بالکل ڈیلی لائف کا ایک کامن سینٹینس ہے، تمہارے بنا من نہیں لگتا، آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو۔ آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو، اس کے بنا میرا من نہیں لگتا، آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر۔ آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر، فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا، آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فیملی۔ آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فیملی، دوستوں کے بنا میرا من یہاں نہیں لگتا، آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فرینڈس۔
یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ سراسر بدتمیزی ہے، یہ خبر سراسر افواہ ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سراسر، یعنی ہر سینٹینس میں سراسر کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان آؤٹ اینڈ آؤٹ۔ ان آؤٹ اینڈ آؤٹ مین سراسر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس ان آؤٹ اینڈ آؤٹ، یہ فارمولا ہے دیٹ مین سراسر پلس عدم ورب، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انجسٹس، دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انجسٹس، بالکل فارمولے کے مطابق ہم جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل، یہ سراسر بدتمیزی ہے۔ دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انشورنس، دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ انشورنس، یہ خبر سراسر افواہ ہے۔ دس نیوز از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رما، دس نیوز از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رما، یہ سراسر غلط ہے۔ دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رانگ، دس از ان آؤٹ اینڈ آؤٹ رانگ، میرے منہ مت لگو، اس کے منہ مت لگو، اپنے پاپا کے منہ مت لگو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے ڈونٹ پلس آرگیو پلس ادر ورڈس۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میرے منہ مت لگو یعنی میرے ساتھ بحث مت کرو، ڈونٹ آرگیو ود می، ڈونٹ آرگیو ود می۔ اس کے منہ مت لگو یعنی اس کے ساتھ بحث مت کرو، ڈونٹ آرگیو ود ہیم، ڈونٹ آرگیو ود ہیم۔ اپنے پاپا کے منہ مت لگو، ڈونٹ آرگیو ود یور فادر، ڈونٹ آرگیو ود یور فادر، بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ ہمارے منہ مت لگو، ہمارے منہ مت لگو یعنی ہمارے ساتھ بحث مت کرو، don't argue with us۔ سچ کہوں تو میں نہیں آؤں گا، سچ کہوں تو وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، سچ کہوں تو یہ گھر اچھا نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سچ کہوں تو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹو بی آنیسٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ ٹو بی آنیسٹ پلس کاما پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ ٹو بی آنیسٹ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین سچ کہوں تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سچ کہوں تو میں نہیں آؤں گا، ٹو بی آنیسٹ آئی ول ناٹ کم، ٹو بی آنیسٹ آئی ول ناٹ کم۔ سچ کہوں تو وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، ٹو بی آنیسٹ ہی ڈزنٹ لائک یو، ٹو بی آنیسٹ ہی ڈزنٹ لائک یو۔ ڈزنٹ یہ ڈز ناٹ کا شارٹ فارم ہے۔ سچ کہوں تو یہ اچھا گھر نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ اے گڈ ہاؤس، ٹو بی آنیسٹ دس از ناٹ اے گڈ ہاؤس۔ بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس فارمولے اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ سچ کہوں تو میں اسے نہیں جانتا، سچ کہوں تو میں اسے نہیں جانتا، ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو ہیم۔ مذاق کرنا چھوڑو اور میری بات سنو، مذاق کرنا چھوڑو اور اپنا کام کرو، مذاق کرنا چھوڑو یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مذاق کرنا چھوڑو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج
ہوتا رہے گا. اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین مذاق کرنا چھوڑو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مذاق کرنا چھوڑو اور میری بات سنو. اسٹاپ کیڈنگ اراؤنڈ اینڈ لسن ٹو می. اسٹاپ kidding around and listen to me. مذاق کرنا چھوڑو اور اپنا کام کرو. Stop kidding around and do your work. Stop kidding around and do your work. مذاق کرنا چھوڑو یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. Stop kidding around. I don't like it all. تم جاؤ یا نہ جاؤ میں تو جاؤں گا. تم کھاؤ یا نہ کھاؤ میں تو کھاؤں گا. تم پڑھو یا نہ پڑھو میں تو پڑھوں گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ویدر پلس یو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس اور نوٹ پلس کاما پلس آئی ویل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم جاؤ یا نہ جاؤ میں تو جاؤں گا. ویدر یو گو اور نوٹ آئی ویل. whether you go or not I will. تم کھاؤ یا نہ کھاؤ میں تو کھاؤں گا. whether you eat or not I will. whether you eat or not I will. تم پڑھو یا نہ پڑھو میں تو پڑھوں گا. whether you study or not I will. میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا. وہ یہاں صحیح سلامت ہے. وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں صحیح سلامت. صحیح سلامت کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ. صحیح سلامت کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. کمپلیٹ سینٹینس پلس سیف اینڈ ساؤنڈ. کمپلیٹ سینٹینس پلس سیف اینڈ ساؤنڈ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا. I arrived home safe and sound. I arrived home safe and sound. وہ یہاں صحیح سلامت ہے. He is safe and sound here. He is safe and sound here. وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا. وہ مجھے وہاں صحیح سلامت لے گیا. He took me there safe and sound. He took me there safe and sound. تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں ہے. وہاں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا. یہاں تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ٹکر کا نہیں ہونا. اس کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے نو میچ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو یا ہیڈ. ہیز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ہیو یہ آئی وی یو دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے. جبکہ ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے. اس کے بعد نو میچ. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. تمہاری ٹکر کا کوئی نہیں ہے. You have no match. You have no match. وہاں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا. He had no match over there. He had no match over there. یہاں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے. He has no match here. He has no match here. میری ٹکر کا کوئی نہیں تھا. I had no match. اب چاہے اچھا ہو یا برا میں اس سے ملوں گا. اب چاہے اچھا ہو یا برا میں آؤں گا. اب چاہے اچھا ہو یا برا تم اس سے بات نہیں کرو گے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اب چاہے اچھا ہو یا برا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فور بیٹر اور فور ورس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. فور بیٹر اور فور ورس پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. فور بیٹر اور فور ورس یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اب چاہے اچھا ہو یا برا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اب چاہے اچھا ہو یا برا میں اس سے ملوں گا. فور بیٹر اور فور ورس آئی ول میٹ ہم.
For better or for worse I will meet him. اب چاہے اچھا ہو یا برا میں آؤں گا. For better or for worse I will come. For better or for worse I will come. اب چاہے اچھا ہو یا برا تم اس سے بات نہیں کرو گے. For better or for worse you won't talk to him. تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے. تم ہوتے کون ہو اس کا مذاق اڑانے والے. تم ہوتے کون ہو اس کو بلانے والے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. Who the hell are you plus to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے. Who the hell are you to ask me. Who the hell are you to ask me. تم ہوتے کون ہو اس کا مذاق اڑانے والے. Who the hell are you to make fun of him. Who the hell are you to make fun of him. تم ہوتے کون ہو اس کو بلانے والے. Who the hell are you to call him. Who the hell are you to call him. بالکل ہم اس فارمولے اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. تم ہوتے کون ہو اس سے بات کرنے والے. تم ہوتے کون ہو اس سے بات کرنے والے. Who the hell are you to talk to him. کھانا بناتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. پڑھتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. گاڑی چلاتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ویئر از پلس سبجیکٹ پلس اٹینشن پلس وائل پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کھانا بناتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. ویئر از یور اٹینشن وائل کوکنگ فوڈ. ویئر از یور اٹینشن وائل کوکنگ فوڈ. پڑھتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. ویئر از یور اٹینشن وائل اسٹڈیئنگ. ویئر از یور اٹینشن وائل اسٹڈیئنگ. گاڑی چلاتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. ویئر از یور اٹینشن وائل ڈرائیونگ کار. ویئر از یور اٹینشن وائل ڈرائیونگ کار. بالکل ہم اس اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر اس فارمولے کی مدد سے بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. چلتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. چلتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. Where is your attention while walking. Where is your attention while walking. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کھیلتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. کھیلتے وقت تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش اسٹرکچر. تھینکس ماننا. اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کی مدد کرتا. اگر میرا بس چلتا تو میں اس سے شادی کرتا. اگر میرا بس چلتا تو میں ابھی تمہارے پاس آ جاتا. اس لیسن کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ایسے جملے جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں بولے جاتے ہیں انگریزی زبان میں. اگر دیکھا جائے تو ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر میرا بس چلتا یا اگر میرے بس میں ہوتا. سو اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایف آئی ہیڈ مائی وے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایف آئی ہیڈ مائی وے پلس کاما. کاما کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ووڈ یا نیگیٹو کے لیے ووڈنٹ جو ووڈ نوٹ کم شارٹ فارم ہے. ووڈ یا ووڈنٹ کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی بیسٹ فارم آف ورب. اور V1 کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ سبجیکٹ یہ آئی یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. اور جب سبجیکٹ چینج ہوگا تو پھر پوزیسو کیس یعنی یہ جو مائی پوزیسو ایڈجیکٹو ہے یہ بھی سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کی مدد کرتا یعنی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بس میں نہیں تھا یعنی میرے بس میں نہیں تھا اس لیے میں نے آپ کی مدد نہیں کی. If I had my way I would help you.
If I had my way, I would help you. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता, यानी अगर मेरा बस होता या मेरे बस में होता तो मैं उससे शादी करता। सो इसका भी यही मतलब निकलता है कि मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपके या उसके साथ शादी नहीं की। ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है। सो if I had my way, I would get married to him. If I had my way, I would get married to him. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता, यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता। So if I had my way, I would come to you right now. If I had my way, I would come to you right now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता। If I had my way, I would never let him do it. If I had my way, I would never let him do it. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। If I had my way, I wouldn't let it happen. If I had my way, I wouldn't let it happen. One more example for better understanding. अगर उसका बस चलता, अब सब्जेक्ट ये चेंज हो चुका है, मेरे के बजाय अब यहाँ यूज हुआ है उसका। सो अगर उसका बस चलता तो वो सारी रात खेलता। सो इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले होल नाइट। इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले ऑल नाइट। सो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है आई की जगह, यानी इंस्टेड ऑफ आई वी हैव यूज्ड हिम, और इस तरह ये पॉजिटिव केस जो है माई की जगह हमने यूज किया है हिज। सो जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज्जा खाता। अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज्जा खाता। इफ ही हैड हिज वे ही वुड ईट पिज्जा डेली। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसका बस चलता तो वो पूरा दिन काम न करता। इफ ही हैड हिज वे ही वुडंट वर्क होल डे। If he had his way, he wouldn't work whole day. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ जाता। If I had my way, I would go there. If I had my way, I would go there. और आखिर में ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नया मोबाइल देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे नया मोबाइल देता। और दूसरा जुमला है अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ न आता। अगर उसका बस चलता तो वो यहाँ न आता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, उसे तो बस खाने की पड़ी है, तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों से ज़रूर सुनते हैं या खुद बोलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ऑल के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है क्या ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो भी सकता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है अबाउट एज, और अबाउट एज के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी रहती है, हर वक्त पैसों के पीछे पड़े रहते हो। ऑल यू केयर अबाउट इज मनी। ऑल यू केयर अबाउट इज मनी। मनी ये नाउन है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे तो बस खाने की पड़ी है। ऑल ही केयर्स अबाउट इज फूड। ऑल ही केयर्स अबाउट इज फूड। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, यानी तुम्हें तो बस सोने की पड़ी है, हर वक्त
सोने के पीछे पड़ी रहती हूँ. All you care about is sleeping. All you care about is sleeping. Sleeping ये वर्ब प्लस ing है जिसको जरन या वर्बल नाउन भी कहा जाता है. One more example for better understanding. उसे तो बस तुमसे मिलने की पड़ी है. All she cares about is meeting you. अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता. इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे जुमले जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में. अगर देखा जाए तो ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर मेरा बस चलता या अगर मेरे बस में होता. सो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई हैड माई वे. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इफ़ आई हैड माई वे प्लस कामा. कामा के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड या नेगेटिव के लिए वुडंट जो वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. वुड या वुडन के बाद आ जाया करेगा V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. और V1 के बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स अगर है तो. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट ये आई ये चेंज भी हो सकता है और जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो फिर पॉजेसिव केस यानी ये जो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये भी सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अगर मेरा बस चलता तो मैं आपकी मदद करता यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं आपकी मदद करता. इसका मतलब ये है कि मेरे बस में नहीं था यानी मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की. इफ़ आई हैड माई वे आई वुड हेल्प यू. If I had my way, I would help you. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे शादी करता यानी अगर मेरा बस होता या मेरे बस में होता तो मैं उससे शादी करता. सो इसका भी यही मतलब निकलता है कि मेरे बस में नहीं था इसलिए मैंने आपके या उसके साथ शादी नहीं की. ये पास्ट इमेजिनरी सेंटेंस है. सो if I had my way, I would get married to him. If I had my way, I would get married to him. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता यानी अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता. So if I had my way, I would come to you right now. If I had my way, I would come to you right now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने देता. If I had my way, I would never let him do it. If I had my way, I would never let him do it. One more example for better understanding. अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा नहीं होने देता. If I had my way, I wouldn't let it happen. If I had my way, I wouldn't let it happen. One more example for better understanding. अगर उसका बस चलता. अब सब्जेक्ट ये चेंज हो चुका है. मेरे के बजाय अब यहाँ यूज हुआ है उसका. सो अगर उसका बस चलता तो वो सारी रात खेलता. सो इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले होल नाइट. इफ ही हैड हिज वे ही वुड प्ले ऑल नाइट. सो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हुआ है आई की जगह यानी इंस्टेड ऑफ आई वी हैव यूज्ड हिम. और इस तरह ये पॉजिटिव केस जो है माई की जगह हमने यूज किया है हिज. सो जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके साथ साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चेंज होगा सब्जेक्ट के मुताबिक. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज़्ज़ा खाता. अगर उसका बस चलता तो वो रोज पिज़्ज़ा खाता. इफ ही हैड हिज वे ही वुड ईट पिज़्ज़ा डेली. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर उसका बस चलता तो वो पूरा दिन काम न करता. इफ ही हैड हिज वे ही वुडंट वर्क होल डे. वो खूबसूरत लग रही है. वो जल्दी में लग रहा है. मैं कैसा लग रहा हूँ.
आज के इस लेसन के अंदर आप सीखने वाले हैं कि कैसे ऐसे फकरे जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं बोले जाते हैं अंग्रेजी जुबान में। अगर देखा जाए तो ऐसे फकरे हम अपने डे टू डे लाइफ या रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा सिम या सिम्स। प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ सिम, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ सिम्स आ जाया करेगा। सिम या सिम्स के बाद हमें यूज़ करना है टू बी, और टू बी के बाद हमें लगाना है कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो खूबसूरत लग रही है यानी वो खूबसूरत लगती है। अगर बेसिक इंग्लिश में कहना हो तो फिर हमें यूज़ करना होगा शी लुक्स ब्यूटीफुल। ये बेसिक इंग्लिश है। एडवांस इंग्लिश ये है शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल ये एडवांस इंग्लिश है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। स्पेशली ये जो गोरे हैं ये इसको बहुत कॉमन यानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और शी लुक्स ब्यूटीफुल ये बेसिक यानी ओल्ड इंग्लिश है। सो यू हैव टू यूज़ नो आडेज एडवांस इंग्लिश। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल वो खूबसूरत लग रही है। शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो जल्दी में लग रहा है। ही सीम्स टू बी इन अ रश। ही सीम्स टू बी इन अ रश। ही ये सब्जेक्ट है विच मीन वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं कैसा लग रहा हूँ। अब ये इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस है तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, हाउ डू आई सीम टू बी। हाउ डू आई सीम टू बी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरी कारकर्दगी से मुतमईन लग रही है। शी सीम्स टू बी सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। She seems to be satisfied with my performance. One more example for better understanding, वो पागल लग रहा है। वो पागल लग रहा है। He seems to be mad. He seems to be mad. Next example for better understanding, तुम अच्छी लग रही हो। तुम अच्छी लग रही हो। You seem to be good. You seem to be